بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں بات کر رہا ہوں مرتضی بٹی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیچر انفو۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک غریب مزدور جو مزدوری کرنے کے لیے سعودی عرب گیا اور وہاں پہ اس کی ایمانداری دیکھ کر سعودی شیخ اپنی پوتی کی شادی اس مزدور کے ساتھ کر دی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ایک شیخ بوڑھا سردیوں کی دھوپ سیکنے کے لیے اپنے تھرڈ فلور کی منزل کی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے دھوپ سیکتے سیکتے جیسے ہی اس نے نیچے نظر ماری، لوگوں کا غمگین لوگ اپنی شاپنگ کرنے اور دکانوں میں رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑی دیر بلڈنگ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ منظر کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے برونی حصے پر پڑی، جہاں سے ایک مزدور اسے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر الٹے منہ گرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمہ سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک ہک سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے اور اس سے کے ذریعے سے 8ویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کا برونی حصے کی رگڑائی کر رہا ہے۔ اتنی شدید سردی تھی کہ خون جما دینے والی ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی جو اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھی، اور اسے ایک ہاتھ سے اس ہک کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کر رہا تھا۔ بوڑھے شیخ نے دیکھا کہ اگر اس کے یہ ہاتھ سردی کی وجہ سے چھوٹ گیا تو یہ نیچے جا گرے گا اور مر جائے گا۔ تو اس بزرگ کے دل میں خیال آیا، خدا نہ خواستہ اگر ہک ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ غریب مزدور گر پڑے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور نے ہک کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا ہانپتا کانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو گئے تھے، بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے ہک چھوٹ جاتی یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا بدن دڑم سے زمین پر گر پڑتا۔ دوستو، بہرحال اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا اور وہ پھر نیچے اترا، اپنی کارکردگی کی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا۔ سارے دن کا مزدور کام کرنے کی وجہ سے تھک گیا تھا اور اس کے اعضاء بدن چور چور ہو چکے تھے۔ یہ تھوڑی دیر ستانا چاہتا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوئی تو وہ قریب ہی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ادھر بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے وضو کیا اور اسی ویل چیئر پر قبلہ رخ ہو کر بزرگ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر کمرے میں نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی ویل چیئر شیشے کے پاس لے آیا اور ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اور اس بات سے اسے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مزدور نے اپنی تھکاوٹ کو بلا طاق رکھ کر اللہ کے حق میں بھی ادا کیا اور اپنے اجرت کی خیر خواہی بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ مزدور مسکین مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا ہے تاکہ اسے تپا کر اپنے تڑپتے جسم کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی ٹھنڈا بدن کو گرم کر سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سیکنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آگ کا رکی اور اس سے ایک بدنما پیٹ والا گنجا سر والا آدمی باہر نکلا اور اس نے حقارت کے ساتھ مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا، آجر تمہیں کتنی دیر سے آگ تاپ رہے ہو؟ مجھے یقین ہے تو سارا دن آگ ہی تاپتے رہے ہو اور ذرا برابر کام نہیں کیا۔ یہ مزدور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کام کر رہا تھا، نہ کہ مالک کو سامنے پا کر کام کر رہا تھا۔
مزدور نے جواب دیا نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے تو مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا میں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ مالک نے کہا آجر تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو، مجھے بیوقوف بناتے ہو؟ مزدور نے جواب دیا نہیں جناب، میں سچ اور حق کی بات کہتا ہوں، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ مالک کو غصہ آیا اور وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے آج سے تم کام سے فارغ ہے اور آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا، یہاں سے چلے جاؤ اور کسی دوسرے کو بیوقوف بنانا۔ مزدور نے مالک کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا گمان یہ تھا کہ آپ آ کر میرا کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایات دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا۔ مالک نے پھر دھاڑتے ہوئے نکل جاؤ یہاں سے، میں دیکھوں گا تجھے میرے علاوہ کون مزدوری پر رکھے گا۔ مزدور نے مالک کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا، بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے جلتی آگ چھوڑی اور بغیر مزدوری لیے چل پڑا اور اس کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، یہی کپڑے اس کا اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ اس نے کچی اور ٹھنڈی کوٹھی کو الوداع کہا اور خالی ہاتھ چل پڑا۔ بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی دادا جان میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں، وہ تو اجنبی ہے۔ دادا بیٹی جاؤ ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی بجلی کی سیڑھیوں کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے رستے پہ جا لیا اور اسے کہنے لگی معاف کرنا مسلمان برادر، میرا دادا جان آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے پاس چلیں۔ نوجوان حیرانی سے مجھے ملنا چاہتے ہیں حالانکہ میرا تعارف ہی نہیں، معاف کرنا بہن وہ کہاں ہے اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ لڑکی وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب کہ وہ بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان محترم آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام شروع کیا تھا۔ نوجوان چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کو علم تھا؟ بزرگ نے ہاں میں جواب دیا، اسی لیے تو میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا اے محترم بزرگ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کی غرض سے پاکستان ملک چھوڑ کر یہاں آیا، بیمار والدہ، بیمار والد، بوڑھی ماں، بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں اور اس سلسلے میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح حلال روزی کمانے والوں کو حقائر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والا کو کافر یا عیسائی نہیں بلکہ ہمارا مسلمان سیٹ ہی ہے۔ محترم بزرگ اگر میں نے حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولتیں میسر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروخت کرنے کی عوض مجھے بھاری رقم کا لالچ دے کر کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے بغلا کر اللہ کی اطاعت سے پھرنا چاہا، لیکن میں ان کے ہاتھ جھڑک دیتا اور کہتا کہ سارے ڈاکوؤں نے مجھے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترتیب دی۔ مجھے اپنے ساتھی بنانا چاہا لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا، اور جب کبھی وہ مجھے ملتے ہیں تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہوں اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ اس کی خاطر حلال قسم میں آرام محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں
اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں۔ اس دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا اور فوری کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہوئی۔ حالانکہ وہ اجنبی کے اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت بھی دی۔ دوستو، جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے جو باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہے تو بہترین مسلمان ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیم تھی، نہ ڈگری تھی، نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، نہ وہ کسی ادنی درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیل یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت ہی حیرانی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹا، دنیا کی زیب و زینت پر تفرہ نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے، جس کی پاش میں اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان کو یوں سن رہا تھا کہ گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کی اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے اور کہاں اور کب ہو گیا؟ شیخ نے کہا، انشاءاللہ ہم صبح رجسٹرار کو بلا کر عقیقہ رجسٹر کروائیں گے اور آپ یہاں رات بسر کر لیں، لیکن نکاح سے پہلے لڑکی کی اس کی اجازت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا، بیٹی، اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نظریں زمین پر گاڑ لی اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کیا۔ تو دوستو، اگر انسان صدقے دل سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ اس کا ضرور صلہ دیتا ہے۔ میں تھا آپ کا دوست مرتضی بٹی۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، اگر آپ کو یہ اچھی سٹوری لگی ہے تو یہ شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی اچھی سٹوری آپ کو آسانی سے مل سکے، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ اللہ نگہبان۔